السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Welcome you all to this class. These special 10 days جس کے بارے میں there is a hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah does not love any deed more than He loves a deed done in these 10 days. تو ہمیں کیا کرنا ہے after Ramadan جس میں we work on our taqwa. So in this month what we are going to do is in these 10 days we will be working on our obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. اور ان 10 days میں ہم نے بہت ڈھیر سارے کام کرنے اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم تکبیر لگائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر. وی آل نو کہ تکبیر پڑھنے کے بعد ہم پہلے ہوم ورک دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کا ہوم ورک آیا ہوا ہے. یو آر آل نمبر 1 فار می. ماشاءاللہ may Allah give you success in this life and in hereafter. اور جب آپ انشاءاللہ بہت ڈھیر سارے کام کر کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب جائیں, I want to see you in front entering جنہ. اتنے اچھے اچھے آپ نے کام کیے ہوئے ہوں اور اتنا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خوش کیا ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہو. آپ اتنے شوق سے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے رحمت 4 year old اور انہوں نے تکبیر پڑھی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ بارک اللہ. اچھا, بلال کا ہمیں میسج آیا تھا صرف کہ جب ہماری کل کلاس تھی تو ان کے قاری صاحب آئے ہوئے تھے. سو ہی آلسو اٹینڈیڈ دا کلاس لیٹر آن. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے اپنی قرآن کلاس نہیں مس کی, اس کو اٹینڈ کیا. اور یہ والی کلاس تو آپ کے لیے ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو یو کین آلویز اٹینڈ اٹ لیٹر آن. دین آئی ہیو ون اسٹوڈنٹ. میں ایک دفعہ دبئی آئی تھی اور وہاں پہ بھی آئی میٹ ہم. میں چاہ رہی ہوں کہ آج آپ یہ والی تکبیر سنیں. وین یو لسن ٹو دس تکبیر تو آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں کون سی اسپیشل بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا بیسیکلی he did not just recite the takbir that we are playing every day in the class. اگر آپ یہ جو ہماری بک ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اس کے اینڈ پہ جائیں اور لاسٹ پیج سے پہلے اگر آپ کھولیں تو یو ول فائنڈ دیز تکبیرات. یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی, یہاں پہ لکھی ہوئی دیکھیں, اور ان کی ٹرانسلیشن بھی ہے اور آپ یہاں سے ان کو پڑھ کے یاد کر سکتے ہیں. یو کین ایون رائٹ اٹ نائسلی. کسی کے گھر جا رہے ہیں آپ ان کو بھی دیں, ان کے ساتھ شیئر کریں. بہت سارے لوگوں کو تکبیر سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ان دیز ڈیز دا صحابہ دے یوز ٹو گو آؤٹ اینڈ میٹ پیپل, اور وہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. ہم بہت سارے کاموں کو جو کرتے ہیں وی ڈیوائڈ them into 2 kinds. One is the things we do for Allah subhanahu wa ta'ala, like reciting Quran, like doing our namaz, doing our zikr, making duas. And then there are couple of things that we do for people. Allah subhanahu wa ta'ala says give people their rights as well. جیسے ہم سلام کرتے ہیں, ہم نے سلام کے بارے میں پڑھا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ we have to be polite towards people, اور میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی جس میں تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. We have to have beautiful manners when we are dealing with people. آج ہم دیکھیں گے ایکٹیویٹی which is on day 6.
Day 6 کی ایکٹیویٹی ہے. پڑھیں ذرا آپ سب, جن جن کے پاس بک ہے وہ ذرا اونچی آواز میں پڑھیں. Yes, a day to help others. اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایک اور کام کرنا ہے, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو سو مینی گڈ ڈیڈز. اس میں ہمیں یہ جو ٹاسک یہاں پہ پتا چل رہا ہے وہ کیا ہے, وی ہیو ٹو ہیلپ ادر پیپل. اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے, ہم کس کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم ہیلپ کرتے ہیں اپنی فرینڈ کی, کرتے ہیں نا. یعنی اگر وہی کام ہمارا کوئی بہن بھائی ہمیں کہہ دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے, ہم اسٹارٹ شاؤٹنگ ایٹ دیم اینڈ وی آر لائک, میں کیوں آپ کا کام کروں, اور میں نے نہیں آپ کا کام کرنا, اور مجھے نہیں آپ کی ہیلپ کرنی. یا لیزی ہو جاتے ہیں, یا لیٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ماما آئی ایم ٹائرڈ, ماما مجھے نیند آ رہی ہے, ماما میں پھر کبھی یہ کام کروں گا. لیکن جیسے ہی ہمارا فرینڈ ہمیں کوئی کام کہتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی ہیلپ کی تو ہی ول اسٹے مائی فرینڈ, اور اگر میں نے اس کی ہیلپ نہیں کی تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا, پھر مجھے اکیلے بیٹھنا پڑے گا, پھر میں بور ہوں گا. اور اسی وجہ سے کبھی کبھی جب ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے ہیں. ان میں کئی دفعہ کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں which are haram, which are not right, and just because of that we have to sometimes even lie to our parents. دوسرا, ہم کس کی ہیلپ کرتے ہیں؟ جس نے ہمیں کوئی ہیلپ کی ہو. اگر آپ کے لیے کوئی پانی لایا ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو بھی اس نے مجھے پانی پلایا تھا, مجھے بھی کبھی چیز چاہیے ہو سکتی ہے. یا سم ٹائمز یو ہیو پیپل اراؤنڈ ہو شیئر کینڈیز اینڈ چاکلیٹس ود یو, تو ہم وہ ہمیں فیور کرتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. یا یہ کہ اگر کوئی اسکول میں آپ کو کوئی کوشچن, ڈیفیکلٹ کوشچن کا آنسر بتا دے, ٹیچر کے سامنے آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہو, آپ کو بچا لے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں, بیکاز دے آر ڈوئنگ اس فیورز, تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم پیرنٹس کی ہیلپ کب کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ ہر وقت کرتے ہیں؟ جی نہیں, ہر وقت نہیں کرتے. جب ہمیں ان سے کوئی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے نا, ہم نے آئس کریم کھانی ہو, ہم نے مارکیٹ سے چاکلیٹ لینی ہو, اس دن ہم اپنے ماما بابا کے ہر کام میں ہیلپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماما میں آپ کی چیزیں لا کے رکھ دوں, ماما میں آپ کے یہ کام کر دوں. ہم اپنے بابا کو بھی کہتے ہیں بابا آپ پانی پئیں گے, بابا میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں. اور ماما بابا کہتے ہیں اس کو آج ہو کیا کیا, ضرور اس کو کوئی چیز چاہیے ہوگی. اینڈ سم ٹائمز آور پیرنٹس ایون آسک اس, ڈو یو نیڈ اینی تھنگ فرام می, وائی آر یو آسکنگ می لائک دیٹ. اچھا, پھر ہم کس کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ٹیچر کی کب ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم صرف اس ٹیچر کی ہیلپ کرتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں. If we like the teacher, we are helpful. We are even quiet in her class. We are obedient students. We complete our work. And if we don't like the teacher, we don't listen to her. And ہم بدتمیزی کرتے ہیں, ہم شاؤٹ کرتے ہیں, ہم اسکریم کرتے ہیں, ہم ٹیچر کو تنگ کرتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح دیکھیں, ہم ان جگہوں پہ ہیلپ کرتے ہیں جس کام میں ہمیں مزہ آ رہا ہو. ہمیں مزہ آتا ہے, ماما کے پاس کئی دفعہ جاتے ہیں, بابا کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. اینڈ مینی اے ٹائمز آور پیرنٹس سے, تم ایک کام کرو, گو ٹو یور روم, کلین یور روم and fix your toys and do your homework, and that is the biggest help that you can give me. تو ہم کہتے ہیں نہیں نا ماما, میں نے تو آپ کی ہیلپ کرنی ہے, تو میرے کام ہے نا, میں نے اپنے کام نہیں کرنے, میں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے. So how do we decide? Because today the activity is, it is a day to help others. Is it wrong to help a friend? Is it wrong to help those people who do us favors? It is wrong to be nice to our parents and teacher when we need something and they are trying to help us. کیا چیز ہے؟ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے یا ہم نے اس کی ہیلپ نہیں کرنی؟ یس, یو نو ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو لک فار دی آنسر ان قرآن. جب ہم قرآن پڑھیں گے اور ہم قرآن میں سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا, واٹس دا اسٹینڈرڈ, ہاؤ ول وی ڈیسائڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ دس پرسن اور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دس پرسن. اٹ از ان سورہ المائدہ, اینڈ in Surah Al-Ma'idah, this is a part of verse number 2 of Surah Al-Ma'idah. Okay, write it down. You can even learn it because this is one of my favorite verses. اور اس میں ہمیں بہت important guideline مل رہی ہے. Listen to the verse and then we are going to talk about it. It is part of verse number 2, Surah Al-Ma'idah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پہلی بات کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. You have to
be helpful in 2 areas. Bir, whenever there is someone doing a good deed, کوئی بھی نیکی کا کام ہو, کوئی بھی اچھا کام ہو, اس میں آپ نے ہیلپ کرنی ہے. So we can make a list. Is it something which is bir, which is a good deed? Yes, then I'm going to help. کسی کو چیٹنگ کرانا is not a good deed. Okay? Remember that. اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کے تنگ کرنا, it's not a good deed. The good deed could be giving sadaqah, cleaning a place, helping someone who is carrying something, اور اس قسم کے بہت سارے کام. اوکے, سو تعاونوا علی البر, اینڈ سیکنڈ والتقوی, in all the places where you know that this is a command of Allah subhanahu wa ta'ala which will bring us closer to Allah ta'ala. تقوی یہ ہے نا, ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو کام اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, اور جو چیزیں گڈ ڈیڈس ہوتی ہیں ہم ان میں ہیلپ کرتے ہیں. اور پھر کیا کہا, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, 2 things میں بالکل ہیلپ نہیں کرنی. کون کون سی؟ اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا کام. سن, cheating, stealing, lying, leaving place untidy, shouting, screaming, hitting someone, becoming a bully. کوئی بھی غلط کام کرنے میں جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یہ سن ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ المائدہ کی ورس نمبر 2 میں کیا بتایا ہے؟ اثم میں نہیں کام کرنا. اور عدوان کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی زیادتی کے کام میں, جب ہم کسی کے ساتھ انفیئر ہو جاتے ہیں. کبھی آپ اسکول میں آپ کا فرینڈ ہے ساتھ اور سب بچے بریک پہ چلے گئے, اینڈ ون چائلڈ ان یور کلاس سیز, ایسے کرتے ہیں سب کا بیگ کھولتے ہیں اور اس میں سے ان کا لنچ نکال کے کھا جاتے ہیں. یہ جو بچہ ہے نا یہ بڑا مزے کا لنچ لاتا ہے. دس از رانگ, دس از عدوان, دس از اسم. نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. You have to learn to say no to your friends over there. Tell him, no, I'm so sorry. I can help you in bir and taqwa, but I'm not going to help you in ithm and udwan, in anything which is sin and in anything which is going to be unfairness towards anyone. وہ میں نے کام جو ہے وہ میں نے کرنا ہی نہیں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ اس سے ہوتا ہے. پتہ ہے کیا, مجھے ایک بہت امیزنگ اسٹوری یاد آ رہی ہے. دس از اے منتھ ان وچ وی فالو دا سنہ آف ابراہیم علیہ السلام, اینڈ وی ہیو بین ڈوئنگ مینی اسٹوریز آف ابراہیم علیہ السلام. اور ہم ان کی اسٹوری سے کیا سیکھتے ہیں؟ اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو بیوٹیفل ڈیڈس, محسن بننا ہے, ہم نے اپنا فوکس اللہ کی طرف رکھنا ہے, اور ہم نے حنیف ہونا ہے. ہمارا فل ٹاسک یہ ہے, بس ہم نے ہر کام میں دیکھنا ہے واٹ اللہ لائکس اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے, آئی ایم شیور مینی آف یو وڈ ہیو ہرڈ اٹ, بٹ ایوری ٹائم یو لسن ٹو دس اسٹوری ایسے میں سوچتی ہوں ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو اٹ. ابراہیم علیہ السلام, ہی واز میرڈ فار اے لانگ ٹائم, ہی ڈڈنٹ ہیو اینی کڈ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا اور انہوں نے ان کا نام رکھا اسماعیل علیہ السلام. اب اسماعیل علیہ السلام واز اے بیبی. ایک دن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ لیو یور وائف اینڈ یور بیبی ان مکہ. Now Makkah at that time was a total desert. There was no water over there. اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں لوگ بھی نہیں ہیں, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, ڈیزرٹ. ابراہیم علیہ السلام took بی بی ہاجرہ, his wife, the baby اسماعیل علیہ السلام, and he took them to that desert. اور ان کو وہاں چھوڑ کے کہتے ہیں okay I have to go. His wife بی بی ہاجرہ looked at him amazed, and then she suddenly said to him, are you leaving us behind because Allah asked you to do so? And he said yes. اللہ تعالیٰ نے کہا. تو بی بی ہاجرہ نے کیا کہا؟ میں آپ سے بالکل نہیں پوچھوں گی کہ why, because اللہ کا اگر حکم ہے so we say yes, I am doing it. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے فوراً کرنا. بی بی ہاجرہ was alone with the baby. ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا, تھوڑا سا کھانا تھا, کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گیا. It was so hot in the desert, there were no people around, and the baby was crying for water. اور بی بی ہاجرہ کیا کر رہی تھی, وہاں پہ 2 ہلس تھے, ایک صفا اور ایک مروہ, and she took 7 rounds over there. کبھی وہ صفا پہ جاتی, پھر پانی ڈھونڈتی, پھر وہ آ کے مروہ پہ جاتی, پھر وہ اپنے بیبی کو دیکھتی تھی درمیان میں کہ وہ ہے نا, کوئی ان کو چوٹ تو نہیں لگ گئی, کوئی ان کو پرابلم تو نہیں ہوگی.
And meanwhile, Ismail alayhi salam, he was crying and crying for water because he was so thirsty. And Allah subhanahu wa ta'ala کے حکم سے وہاں پر پانی نکل آیا. جب بی بی ہاجرہ آئی, انہوں نے پانی دیکھا تو انہوں نے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کہا زم زم, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, اسٹاپ. And that's how we call it the water of Zamzam. Now what amazes me about this story while we're talking about help is, look, how did this story start? Ibrahim alayhi salam listened to Allah subhanahu wa ta'ala, obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. Second important thing, his wife also obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہاں جا کے کوئی کمپلین نہیں کیا اور بس پانی ڈھونڈ رہے تھے اور ویسے ہی رہ رہے تھے جیسے اللہ کا حکم تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا, اور وہ پانی جو تھا it is till this day helping so many people. اور یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں آتا ہے دس ہیز شفا. اس کو پینے کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے, وہ دعا ایکسیپٹ ہوتی ہے. جیسے آج کل بہت سے لوگ حج پہ گئے ہیں نا, so you can always ask them to bring you Zamzam. لاتے بھی ہیں لوگ, and then you can drink it and make dua. And every time you see Zamzam اور آپ وہ پیئیں تو آپ سوچیں کہ دیکھیں اس پانی سے کتنی ہیلپ ہو رہی ہے. Sometimes the only thing we have to do is just obey Allah subhanahu wa ta'ala. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم نے ابھی جو ہم نے ورڈز پڑھا تھا سورہ المائدہ, ہم نے صحیح چیزوں میں سب کی ہیلپ کرنی ہے, غلط کام میں بیسٹ فرینڈ بھی ہو تو ہیلپ نہیں کرنی. اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا, اس ہیلپ سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا, صرف ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. جیسے زمزم کے پانی سے صرف بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو فائدہ نہیں ہوا, so many other people also benefited from that water. Then we also find out from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was such a helpful man. He has an amazing personality. بیٹل فیلڈ میں ہوتے تھے تو صحابہ سے زیادہ کام کرتے تھے, ان کے ساتھ جا کے سارے کام کیا کرتے تھے. He wouldn't be just staying there as a leader and just ordering them. اور اگر باہر سے کوئی آتا تھا جو پہچانتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would sit with people and be engaged in all the work, کہ یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ سب کے ساتھ مل کے رہتے تھے اور سب کے ساتھ کام کرتے تھے. ایون ان ہز ہوم when he would go home, وہ وہاں اپنے گھر والوں کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے. سارے اپنے کام خود کیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں کا کوئی کام کرنا ہے, اپنے کھانے پینے کا کوئی کام کرنا ہے, ایون گھر کی صفائی کا کام بھی خود کیا کرتے تھے. So this is a great sunnah as well of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Ibrahim alayhi salam, and this is what Allah subhanahu wa ta'ala tells us to do, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کرنا یہ ہے, جیسے آپ دیکھیں پیج نمبر 18 جو ہے, اس پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے ناؤ واٹس مائی پلان فار ٹوڈے, بیکاز اب میں نے ہیلپ کرنی شروع کرنی ہے اور میں نے اتنے سارے کام کیے, گڈ ڈیڈس میں نے بڑھانے. سو دا نیکسٹ پاسبل گڈ ڈیڈ از کہ میں نے ہیلپ کرنی ہے. اچھا اس کے لیے ہم کریں گے کیا, آپ کو ہونا کیا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے یہ ہمارے اینٹناز کھڑے ہونے چاہیے. ایسے اینٹناز کیا ہے, ویئر از ہیلپ نیڈیڈ, ویئر از ہیلپ نیڈیڈ. وہ روبوٹس ہوتے ہیں نا جیسے کرتے ہیں, ویئر ایم آئی نیڈیڈ, where is something I can do to please Allah subhanahu wa ta'ala. اور آپ اپنے اینٹینا سے ہر وقت چیک کریں, زومبیز بن کے نہیں بیٹھنا کہ I'm tired, I'm lazy, I'm sleepy. No. یہ اینٹیناز ہے, ہمارے اینٹیناز کھڑے ہیں اور ہم کنٹینیوسلی دیکھتے جا رہے ہیں کہ کدھر ہیلپ چاہیے, کدھر ہیلپ چاہیے, کدھر ہیلپ چاہیے, ادھر چاہیے, ادھر چاہیے. ہمیں وائرلیس سگنلز مل رہے ہیں. Why? Because we want to do best of deeds. ہم ڈھیر سارے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہیں. So well, I will help wherever I can, whenever I can, and whomever I can. یعنی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم نہیں ہے کہ لائک آئی ول بی گیونگ اسائنمنٹ ٹوڈے, تو آج آپ ہیلپ کر دیں اور اس کے بعد کہ ماما میں نے اسائنمنٹ کر لی ہے اور ڈاکٹر کمل نے مجھے اس پہ ٹرافی دے دی ہے اور فلاور دے دی ہے, بس آئی ایم ڈن. No, you have to keep doing it. You have to keep striving for that. اور اس میں دیکھیں آپ کے لیے یہاں پہ کتنی ساری پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ پکچرز دیکھیں اس میں پکچر بنی ہوئی ہے ہاؤس کی. دس از یور ہوم ورک. ہاؤس میں لسٹ بنانی ہے آپ نے کہ کس کس کی مجھے ہیلپ کرنی ہے. اچھا, اور مسجد میں مجھے کس کس کی ہیلپ کرنی ہے, وہاں پہ راستے میں کون سے لوگ ہیں. کئی دفعہ وہاں پہ آپ کے دادا نانا اور آپ کے گرینڈ پیرنٹس جیسے بوڑھے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں, انکلز آئے ہوتے ہیں نا, دے سم ٹائمز نیڈ ہیلپ. تو ان کو کچھ جوتے پکڑا دیں, ان کو وضو کے لیے جانے کے لیے, یو کین جسٹ ہولڈ دیئر ہینڈ اینڈ گو ود دیم. اچھا اس کے بعد دیکھیں اور کون سی جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے. یس, یور اسکول کھل چکا ہے. اسکول میں ہم نے کتنی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اس پارک میں کس کس کو پارک میں جانے کا مزہ آتا ہے,
مجھے بھی مزہ آتا ہے. اور پارک میں جا کے ہم کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی ہم وہاں پہ سوئنگز ہوتے ہیں اور طرح کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وی ٹرائی ٹو ہیو فن. ان سب جگہوں پہ ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وٹ وی سم ٹائمز تھنک از ہیلپ but it is not help. We are maybe being unfair with other people. تو وہ والی چیزیں بھی ہم نے ضرور ڈسکس کرنی ہے ود آور ماما بابا, تاکہ ہم وہ والے کام نہ کریں. ہمارا اب ٹاسک یہ ہے کہ we have to see, first of all, when we are helping, we are putting smile on the face of other people, and we are also helping them in a way that their needs are fulfilled. And اللہ ہم سے راضی ہو. ہم نے قرآن کے پرنسپل کے اکارڈنگلی ہم نے ہیلپ کرنی ہے. ٹاسک دیکھ لیتے ہیں کون کون سے. دا فرسٹ ٹاسک از ہیلپ سم ون ان گیٹنگ ریڈی فار اسکول. کس کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان گیٹنگ ریڈی فار اسکول؟ سب سے پہلے تو ماما کو. کیسے؟ خود جلدی سے ریڈی ہو جائیں. سو شی ڈزنٹ ہیو ٹو گیٹ اریٹیٹڈ. صبح صبح اچھا لگتا ہے ڈانٹ کھانا, ماما ناراض ہو رہی ہیں, بابا کچھ کہہ رہے ہیں, سب لوگ ایک کیوس مچا ہوا ہے. نو, get up and on time, get ready, and it is help for your mother. اسی طرح سے if you have younger brother or sister, آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی بڑے بہن بھائی ہیں تو آپ ان کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ان کو بھاگ بھاگ کے چیزیں پکڑا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاسک ہے ہیلپ سم ون ود میتھس پرابلم. وائی آئی ہیو ریٹن میتھس؟ بیکاز میتھس بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو میتھس میں اچھے ہوتے ہیں. بٹ یو کین پٹ اپ اینی ادر ٹاپک ایز ویل. سی وٹ یو آر ریئلی گڈ ایٹ. Even Urdu, even English, even in making sentences, writing speeches or writing composition, and you know so many kids around you who are not good at that. You know what you need to do? آپ کو کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ کس کو پڑھا سکتے ہیں, کس کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے بردر سسٹرز. اپنے بردر سسٹرز کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا اس کے علاوہ میں سب کو پڑھا دوں. This is wrong. You should not do that. پھر یو کین آسک یور پیرنٹس اف دیر از سم کڈ ان دا نیبرہڈ جو کہ جس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اس کے ماما بابا کو اس کی کوئی ٹیوشن رکھوانی پڑ رہی ہے, دے ہیو ٹو پے سو مچ, بٹ یو آر سو گڈ ان دیٹ سبجیکٹ. یو کین سے آئی ول ٹیچ دیٹ سبجیکٹ. It could be your class fellow, Sometimes you have some nice kids in the class, but they're weak in a subject and you are very good at that subject. So you can request the teacher, teacher, can I help the student in learning this thing? Sometimes, you have a maid or you have a servant or you have poor people living around you. اور ان کے بچے ویک ہوتے ہیں, ان کو ہیلپ نہیں چاہیے ہوتی ہے. تو یو کین آلویز لک اراؤنڈ کہ کن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. یو کین ہیلپ دیم ود دیٹ سبجیکٹ. تو دس از گوئنگ ٹو بی ہیلپ, اور اللہ از گوئنگ ٹو بی ہیپی ود یو فار دیٹ. اوکے, نیکسٹ سچویشن کیا ہے؟ ہیلپ سم ون کیری نوٹ بکس ٹو کلاس. اسکول کھل گیا ہے, اسکول میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیلپ کریں گے؟ کس کو کر سکتے ہیں؟ کوئی چھوٹا بچہ جا رہا ہے اور اس کا بیگ اتنا بڑا ہے, اس سے اٹھایا نہیں جا رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں, یو کین آلویز آفر ہیلپ. آپ اپنا بیگ رکھ کے آ چکے ہوئے تھے, اسمبلی ہونے والی تھی, چھٹی کے ٹائم میں آپ کا بیگ سائڈ پہ پڑا ہے, دیر از اے چائلڈ ہو نیڈز ہیلپ, کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو ہیلپ چاہیے, تو آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لائن لیٹ می ہیلپ یو ان کیرنگ دیٹ بک. یو کین ہیلپ یور ٹیچر. Teacher is walking in the corridor, going out of the classroom. Teacher, can I help you? Can I carry these books for you? لیکن آپ کو پتا ہے کہ if you are behaving well in her class, only then she will allow you to carry her work. Otherwise, she is going to refuse. So that is an important thing to understand. اچھا, آیا جی ہوتی ہیں کئی دفعہ, we have staff members who are carrying, تو ہم ان سے لے سکتے ہیں راستے میں کہ آیا جی آئے, ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. Okay, let's look at the next task. Help someone pick up wrappers and extra papers from the floor. کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کی ماما ایک دم کہتی ہیں, یہ ریپر کس نے پھینکا ہے یہاں پر, ابھی میں نے صفائی کی تھی. And all of you look around here and there, میں نے تو نہیں کیا, میں تو نہیں بتاؤں, میرا تو نہیں ہے, میں نے تو نہیں کیا. What are we supposed to do at that time? ہمیں فوراً اٹھا لینا چاہیے. کسی نے بھی پھینکا ہوا ہو, we need to pick up those wrappers and put them in the trash can. ان کو ٹریش کر دینا چاہیے, rather than just leaving them over there saying کہ it's not my job. ہم پارک میں گئے ہیں, we can take an extra shopper and a glove with us, اور جو چیزیں ہمیں وہاں نظر آئیں ہم ان کو اٹھا لیا کریں. Let's look at next situation. Help someone open a lunch box and make space to sit.
اوکے اب آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم جب بریک کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چھوٹے بچے بیٹھے ان سے لنچ باکس نہیں کھل رہا, یو کین ہیلپ دیم. یا کبھی کبھی کوئی بچے ہوتے ہیں وہ لنچ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے لنچ کر لیا ہے اینڈ وی آر سٹنگ اینڈ آکوپائنگ دیٹ پلیس, تو ہم ان کو جگہ دیتے ہیں, ہم ان کو کہیں کہ وائی ڈونٹ یو کم اینڈ ٹیک مائی سیٹ اینڈ سٹ اینڈ ایٹ. آپ کو پتا ہے نا کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے, قرآن میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے پتہ ہے کون کھاتے ہیں, اینیملز کھاتے ہیں. So we always sit and eat, and this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we need to help people کہ وہ سنت کو فالو کر سکیں ایسے. So جو بھی کھڑا ہوا ہے, جس کو بھی اسپیس چاہیے ہے, we can help them. And کئی دفعہ ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, ہم کہیں اور ایسے جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں, پبلک پلیسز پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اگر کسی کو ایسے لنچ باکس چاہیے یا بیٹھنے کی جگہ چاہیے تو we should help them. Okay, next is help someone lay a table and eat peacefully. یہ کب ہوتا ہے؟ گھر میں. ماما کھانا بنا رہی ہیں, آپ کے کوئی چاچا ہیں, کوئی آنٹی ہیں, وہ کچن میں ہیلپ کر رہی ہیں. یو کین آلویز ٹیل دیم لیٹ می پٹ پلیٹس, لیٹ می پٹ واٹر. کھانا کھا لیا, لیٹ می پٹ بیک دا ڈشز ان دا سنک. دس از اے گریٹ ہیلپ فار آل دوز پیپل. آپ امیجن کریں آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا وین یو ہیو سو مچ انرجی اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, سارا دن آپ بھاگتے رہتے ہیں, تھکتے نہیں, جمپ لگاتے رہتے ہیں. اینڈ لک ایٹ پیپل ہو آر مچ اولڈر دین یو. اب وہ تھک جاتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے وہ ریسٹ کریں, اور وہ آپ کی چیزیں کیری کر رہے ہوتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. وی شوڈ ہیلپ دیم. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از اوور ہیئر, ہیلپ سم ون اوپن اے گیٹ اور کیری اے بیگ اور برنگ واٹر. پانی کے لیے ماما آئی ہیں, بابا آئے ہیں, کوئی اور آیا ہے, run and give them water, carry their bag, gate کھولنا ہے, but gate کھولنے کے لیے please always take permission from your parents if they allow you, otherwise آپ کو یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا. So اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹاسک جو ہیں وہ بہت سارے ٹاسک ہمارے انکریز ہوتے جا رہے ہیں. We started with تکبیر. اب آپ نے ڈیلی تکبیر پڑھنی ہے, کل بھی تکبیر پڑھنی ہے, اور تکبیریں پڑھ کے آپ نے ٹک مارک ضرور کرنا ہے. پھر آپ نے قرآن بھی ضرور پڑھنا ہے, اور اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو حفظ بھی کرنا ہے, آپ نے اس کی کچھ ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے. نمازوں کے لیے ہم نے بہت سارے ٹاسک سیٹ کیے تھے. آئی ہوپ یور صلاح از گوئنگ گڈ. دین سلام, سب کو سلام کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین یس پولائٹنس, وی پریکٹس دیٹ. اور آج کا ہمارا ٹاسک ایڈ ہو چکا ہے, اور آج کا ہمارا ٹاسک جو ایڈ ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس وقت جو امپورٹنٹ چیز کرنی ہے, ہم نے سب کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ ہمارے ڈیڈز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں مزہ آئے گا. یہ آپ کو کچھ اسکرین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ مجھے بھی نظر آ رہا ہے. کیا اوپر تو آئے. او دس از کاؤ. کاؤ آئی ہے ہمیں ملنے کے لیے. سلام کرے کاؤ کو. کاؤ, او ماشاء اللہ یو آر ہیئر. آپ کو کاؤس نظر آ رہی ہے نا مارکیٹ پلیسز میں, مختلف جگہوں پہ قربانی کے لیے کاؤز آ رہی ہیں. اور ہمارے یہاں پہ بک پہ بھی یہ کاؤ بنی ہوئی ہے. لیٹس لک ایٹ دا میسج شی از ٹرائنگ ٹو گیو اس. Use a very sharp knife to sacrifice the animals. اور ہم نے اتنی دیر سے تکبیر نہیں سنی. ایک دفعہ تکبیر سنیں گے اور ہم اپنے ہوم ورک کو. آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہیلپنگ. اینڈ ریمبر وی آر لرننگ آل دیز تھنگس. یہ نہیں کرنا کہ 10 days ذی الحجہ کے ہو جائیں, بک کو بند کیا, بک کو ماما کو دیا, ماما اٹھا کے رکھ دیں, اب تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ذی الحجہ پہ کھولیں گے. نو, ویل کیری آن دیز ٹاسک. اس کے بعد بھی ہم یہ سارے کام کرتے رہیں گے. اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 places میں نے آپ کو بتائیں تھی, ہاؤس, مسجد, اسکول اینڈ پارک. یو ہیو ٹو ٹیل می وہاں پہ ہم کون سے کام کریں گے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے گڈ ڈیڈ اینڈ برنگنگ اس کلوزر ٹو اللہ. تقویٰ اس میں ہوگا اور بر اس میں ہوگا. یو آلسو ہیو ٹو ٹیک اے وارننگ اباؤٹ دیز 4 areas کہ یہاں پر ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, سن نہ ہو جائے. ایسی ہیلپ نہ ہم کریں کسی کو کہ یہ گناہ ہو, سن ہو. آپ کا ہوم ورک بڑھ جاتا ہے آئی نو, لیکن اتنے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے نا کہ آپ ڈھیر سارے گڈ ڈیڈس کر لیں. انشاءاللہ I will see you tomorrow same time. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أكبر لا